انبیاء، سید الشہداء، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ نبی علیہ السلام بہت ہی عمدہ اخلاق اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ مکہ کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک یہودی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ایک گندی اوجڑی رکھ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کیا۔ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے تو قریش کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے یہ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے خداؤں پر عیب لگاتا ہے جو کہ ہمیں گوارا نہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، نہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان ایک جنگ ہوگی اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کسی ایک کو رسوائی نہ حاصل ہوگی۔ تو ان کی اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر یہ سارا واقعہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے چچا، واللہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تب بھی میں دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو قریش کے لوگوں کی بات سن کر ڈر گئے تھے، ان میں ہمت آئی اور وہ اپنے بھتیجے کو کہنے لگے کہ جا جو تمہیں کہنا ہے جا کر کہہ دے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہیں پھینکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ یعنی ہمارے نبی اتنے رحم دل تھے کہ اگر کوئی ان کو تکلیف بھی پہنچاتا تو ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے، ان سے صلہ رحمی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جا رہے ہیں اور یہ صدا لگاتے جا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہ اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ان کے پیچھے ان کے چچا جا رہے ہیں جو کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام طائف کی وادیوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پتھر کھاتے جا رہے ہیں۔ نبی السلام کو اتنا مارا کہ ان کے بہت زیادہ زخم ہو گئے اور زخم کی وجہ سے خون بہا۔ اور جب نبی علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے تو ان کے ساتھ ان کے غلام غالباً زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم کے لیے بد دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اسی دوران فرشتہ آیا، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں اس
قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ ہمارے نبی اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے کہ زخم کی وجہ سے خون ان کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، ایک عورت نماز بھی ادا کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی ادا کرتی ہے، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ایک وہ عورت ہے کہ وہ روزہ بھی رکھتی ہے، نماز بھی ادا کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے اور اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر گئے تو پیچھے سے وہ عورت فوت ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں کی، انہوں نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفنا دیا۔ جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو ان کو پتہ چلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ صحابہ کرام ان کو اس کی قبر پر لے کے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے بخشش کی دعا کی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے ہی اچھے اور پیارے نبی عطا کیے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، لوکا لکھا پیر بنائے سدا پیر محمد جے، لوکا لکھا پیر بنائے سدا پیر محمد جے، او پیر برادا پیرے گل بس اس تے اخیر جے، کوئی دنیا تے مانے جنیا جدا اس تو اچا ستارہ جے، ایک جگ وچ کامل مرشد سونا نبی محمد پیارا جے، حضرت عیسیٰ موسیٰ اور یونس یوسف سونا جے، پر پیر محمد ورگا نہ کوئی ہوئے تے نہ کوئی ہونا ہے، ایک جگ وچ کامل مرشد سونا نبی محمد پیارا جے، لوکی لب دے نے مرشد چھوٹا ساڈا چھوٹیا دے نال کوئی جوڑ نہیں، لوکی لب دے نے مرشد چھوٹا ساڈا چھوٹیا دے نال کوئی جوڑ نہیں، ساڈا جوڑ نبی پاک نالے بس اسے نال ہی ہونا گزارا ہے، ایک جگ وچ کامل مرشد سونا نبی محمد پیارا جے۔ نبی علیہ السلام کوہ صفا پر بیٹھے ایک دن عبادت کر رہے تھے تو وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا، تو اس نے راستے سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ ایک جگہ آتا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر زخم ہو گیا اور خون نکلنے لگا۔ تو اوپر سے ایک لونڈی دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کمان تھی، تو اس لونڈی نے سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا گئے، مکہ گئے تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر جا کر نیزہ مارا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور مسلمان ہو گئے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، مان لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، مان
من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جے نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جے نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا ساڈا سونا شہر مدینہ جتھے لیٹیا نبی نگینا ساڈا سونا شہر مدینہ جتھے لیٹیا نبی نگینا اودے ورگا ہور کوئی نہ اساں اے گل کہندے رہنا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جے نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہورا بھی دین سلامی پارا سنت والا گہنا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جے نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے آ چل ہاں چلیے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ آ چل ہاں چلیے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ پر رحمت دا تو پلہ اتھ جا کے بیرو لینا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جے نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے اتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے